بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 160 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ میں نے بھی اس لیے ترجمے میں کیا کہ اس سے پہلے ہم قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم ہود اور قوم صالح، ان 4 اقوام کے احوال پڑھ آئے ہیں کہ ان رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا اور ان کی اقوام نے ان کو جھٹلا دیا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی طرح سے لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جیسا کہ پچھلی اقوام کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ صرف ایک ہی رسول کا انہوں نے انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ اس بیان سے اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے کہ سارے رسول ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں اور وہ اپنی قوم کے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں قوم کے پاس کوئی انکار کرنے کی، ان کو جھوٹا قرار دینے کی، ان کے کردار پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ تو وہ ایک کا انکار گویا کہ سب کا انکار ہے، اس لیے کہ کوئی اور دوسرے بھی آ جاتے تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ جس قوم کے اندر انکار کی بیماری ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اتنی زیادہ دور تک گہری جا چکی ہے بیماری کی شکل میں، ان کے لیے کسی صورت بھی کسی پیغمبر کے دعوت کو ماننا ممکن نہیں تھا۔ اذ قال لهم اخوهم، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہ قوم جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ سی کے قریب آباد تھی، سوڈم ان کا ایک بڑا شہر تھا۔ لوط علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اگرچہ کہ وہ اس قوم کے فرد ایسے تو نہیں تھے کہ یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، مگر پھر یہیں کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہوا اور وہ انہی کی طرح کے، انہی کی قوم کے فرد کے طور پر سمجھے جانے لگے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، یعنی میرے بارے میں تم جو کچھ میں نے زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ جو امانت میرے پاس تم نے سونپی، میں نے اس کو ذمہ داری کے ساتھ تم کو ادا کیا۔ پھر یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی امانتوں میں تو امین نکلوں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی امانت کہ اللہ کا پیغام میرے پاس آیا ہے، میں اس کو تم تک نہ پہنچاؤں، یا پیغام نہیں آیا ہے اور میں تم کو پہنچا دوں۔
یہ دعویٰ کر کے کہ اللہ کا پیغام ہے، ایک سچے امانت دار عہد کو پورا کرنے والے انسان کے بارے میں، جس کا تم نے اپنے تجربے سے پورا اندازہ یقین کر لیا، تم کیسے گمان کر سکتے ہو؟ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تمہاری طبیعت کا فساد ہے، جو تم نے ایک ضد سی کر لی ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور تم میرا انکار کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی چیز انسان کو بدل سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، تو اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کا خالق، مالک، رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اسے اس کو جواب دینا ہے۔ یہ احساس اگر نہیں ہے تو پھر کوئی چیز انسان کو غلط رویہ اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو آدمی اپنا بڑھتا ہوا ہاتھ بھی روک سکتا ہے، اپنے زبان پہ آنے والا ایک غلط کلمہ، جملہ روک سکتا ہے، اپنا فیصلہ کینسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوف نہیں ہے تو پھر انسان کو دنیا کی کوئی چیز غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتی، برائی کرنے سے نہیں روک سکتی، اگر اس نے اس کو ٹھان لیا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ، میرا اجر تو الا علی العالمین، الا علی رب العالمین، نہیں ہے سوائے جہان والوں کے رب کے پاس، یعنی وہی ہے کہ جو مجھ کو اجر دے گا، میں اسی کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا۔ اتاتون الذکران من العالمین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دنیا کے لوگوں میں مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی اللہ نے جو تمہارے اندر ایک خواہش کو پورا کرنے کی فطری ضرورت رکھی ہے، تم اس کے لیے مردوں کی طرف جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو ضرورت پورا کرنے کا امکان رکھا ہے، اسے تم تذرون، چھوڑ دیتے ہو انہیں۔ فرمایا کہ بل انتم قوم عادون، نہیں تم حد سے آگے گزرنے والے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تمہیں خدا تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا، تم نے اس فطرت کو بگاڑ دیا، اور اس کے بعد اب تم نہ صرف یہ کہ ایک دو مرتبہ انحراف نہیں، بلکہ اس کو تم نے اپنی عادت بنا لی، اور تم اس رویے پر اصرار کرتے ہو۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت ہی گھناؤنا جرم ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کی بہت سی وجوہات، محرکات ہوتے ہیں۔ جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں، جو لوگ فطرت میں پاک ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے اندر خیر کی آواز کو لبیک کہتے ہیں، فالو کرتے ہیں، برائی کی آواز کو دباتے ہیں، وہ تو کبھی اس طرح کی کسی خامی خرابی میں ملوث نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ اگر کبھی کسی وجہ سے پھسل جائیں تو اپنے آپ کو وہ سنبھال لیتے ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے اندر اس جنگ میں کہ جو انسان کے اندر صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی کے درمیان جاری ہے، اس میں پوری کوشش ہمت کے ساتھ برائی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔
ان کا احساس، ان کا ضمیر ان کو ہر وقت چوکس رکھتا ہے، اور وہ اس جہاد میں پوری طرح سے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو خواہش کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، کمزوری کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کو روکتا ہے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے، پے در پے کرتا ہے، اور کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض غلطی پر ایسے نہیں پکڑتے کہ لوگوں کو سزا سے دوچار کر دیں یا آخرت کی پکڑ کا مستحق قرار دیں۔ اللہ نے انسان کے اندر ضمیر کی آواز رکھی ہے، اور انسان اگر اللہ کی دی ہوئی آواز کو اہمیت دے تو وہ ہر وقت اس کو اس کی روشنی میں اپنے اندر کے شر سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر کوئی فرد یا کوئی معاشرہ یہ طے کر لے کہ اس کی خواہش اب اس کا مقصد ہے، اس کا نصب العین ہے، اس کا خدا ہے، جیسے قرآن نے کہا پچھلی سورہ میں اس کا معبود ہے، تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ جو اس گناہ میں، گندگی میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کو ہم آج گے ازم اور لیسبینزم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے وہ پیغمبر کے جن کو وہ اپنے درمیان پاتے تھے، وہ ان کو اس سے رکنے کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پیغام توحید کا پیغام ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام ہے، اخلاقیات کا پیغام، اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا پیغام۔ یہ پیغام وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کی فطرت پاک صاف ہوتی ہے۔ اگر کچھ لوگ گندگی میں مبتلا ہیں، اخلاقی طور پر وہ آلودہ ہیں، تو پھر پیغمبر سب سے پہلے ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس گندگی سے دور کرو کہ جس میں اگر تم ملوث رہے تو تم کبھی میری زبان سے اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ سمجھے کہ یہ تو پہلا قدم تھا، وہ اس قدم میں ہی اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جو جرم کیا وہ گویا کہ اندھیرے پر اندھیرا تھا، جرم پر جرم تھا۔ ایک تو جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ فطرت سے انحراف، ایک مجرمانہ رویہ تھا، اور وہ کھلے عام کرتے تھے، انہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر کے بہترین انسان کے جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، ان کے ٹوکنے پر بھی وہ کسی قسم کی کوئی ان کے اندر رکنے کی کوئی انکلینیشن پیدا نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ قالو، انہوں نے جواب دیا، لئن لم تنتہی، اگر تم نہ رکے یا لوط، اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے کہ جو نکال دیے گئے، یعنی ہم لازماً تم کو نکال دیں گے۔ یعنی یہ جو تمہاری ہے نا آواز نصیحت، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اس کو ہم چھوڑیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ فساد طبیعت کی انتہا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ پرابلم، یہ بیماری، یہ خرابی بہت عام ہے، بلکہ ویسٹ میں جہاں ہم رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، وہاں تو یہ باقاعدہ ایک
قانونی طور پر ان کو تحفظ ہے. ہمارے ہاں تو اسکولوں میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر مسلمان اور کرسچن فیملیز بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنے اسلامک اور کرسچن اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں. ان کو اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقلی دلائل بھی دینے ہیں، فطری دلائل بھی دینے ہیں، دینی دلائل بھی دینے ہیں. لیکن ہم اس میں اتنے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آئے. اس لیے کہ عذاب تو آتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد ان کے آگاہ کرنے کے نتیجے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غلط کام جہاں ہو رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، مگر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہم کو ایک مسلمان کی حیثیت سے جہاں کہیں موقع ملے گا حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہم اپنی بات پیش کریں گے، اور بات بس اتنی ہی کریں گے جتنا ہمارا حق اختیار ہے. ہم پیغمبر نہیں ہیں، لیکن پیغمبروں کے حوالے ضرور دے سکتے ہیں. ان کی جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کے ذریعے سے یاد دہانی کی جا سکتی. قال انی لعملکم من القالین، انہوں نے جواب دیا، یعنی لوط علیہ السلام نے ان کے اس دھمکی پر کہ اگر آپ نہیں رکے تو ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے، انہوں نے جواب دیا کہ انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس عمل سے بالکل بیزار ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس دھمکی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو سخت بیزار ہوں اس بات سے جو تم کر رہے ہو. رب نجنی واہلی مما یعملون، اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی تو نجات دے اس سے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں ایک وبا پھیل جائے تو پھر اس کے پھیلنے میں انسان یہ محسوس کرتا ہے خطرہ کہ وہ بھی اور اس کے گھر والے بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. تو انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کے سب کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، یعنی ان کی بیوی، جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی برے لوگوں میں، یعنی ان کی مدد کرتی ان کی برائی میں، اور لوط علیہ السلام کی صحبت اور ان جیسی غیر معمولی نیک شخصیت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. فرمایا کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے سب لوگوں کو، یعنی ان کے علاوہ ان کے گھر والوں کے جو ان پر ایمان لائے تھے، ہم نے سب کو ہلاک کر ڈالا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ناک بارش برسا دی. وَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی. برسائی گئی مطر المنذرین، ان لوگوں پر کہ جو خبردار کیے گئے، جن کو وارن کیا گیا، جن کو سمجھایا گیا. وہ علاقہ، جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، ڈیڈ سی کے جنوب میں، کہتے ہیں کہ اب بھی وہ علاقہ ایسی نحوست کا منظر پیش کرتا ہے کہ جیسی نحوست دنیا میں شاید ہی کسی اور جگہ محسوس ہوتی ہو. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. یعنی یہ مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے ایک پیغمبر تمہارے پاس ہمارا پیغام لے کر آئے ہیں، تم اس کا انکار کر رہے ہو. تم نے اگر اس انکار کو جاری رکھا، بضد ہو گئے، تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، اور تم اس کی کوئی نشانی مانگ رہے ہو
نشانیاں بھری ہوئی ہیں تمہارے گرد و پیش میں بھی اور تاریخ میں بھی۔ یہ واقعات جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں تمہارے لیے اس بات کا ایک واضح، دو ٹوک اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ انکار کرنے والوں کو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ عذاب تم کو بھی آنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب وہ غالب بھی ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے، وہ غالب زبردست ہے، اس لیے جب عذاب کا فیصلہ کرے گا تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اس وجہ سے وہ جلدی نہیں کر رہا، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہیں موقع فراہم کرتا ہے۔ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ یہ بن والے، ایکا والے، جنگل والے کون تھے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، یہ مدین میں آباد تھے، یہ آپ سمجھیے کہ عریبین پیننسلا جو ہے اس کے شمال مغرب میں جو سینائی پیننسلا ہے اس کے ساتھ۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمہارے سامنے اللہ کی وہ امانت پیش کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس اس کے پیغام کی صورت میں آئی ہے۔ فاتقوا اللہ واتیعون، تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر معاوضہ تو صرف جہان والوں کے رب کے پاس ہے، وہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی سے میں اجر کا طلبگار ہوں۔ یہ جو دعوت ہے، دعوت کا یہ حصہ ہے، تمام پیغمبر ایک ہی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن قوم کے حالات کے لحاظ سے تفصیلات میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ قوم لوط کی بیماری اور تھی اور قوم شعیب کی، اصحاب الایکہ کی بیماری اور تھی۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ دو بڑی تجارتی شاہراہیں گزرتی تھیں ان کے علاقے سے، اور ایک بڑا جنگل بھی تھا جس کی وجہ سے یہ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ تجارت میں اضافے کے نتیجے میں ان کے ہاں جو تجارت میں زیادتیاں ہوتی ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، وہ بہت غالب ہو گئے۔ ناپ تول میں کمی بیشی، یہ ان کی اصل بیماری تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں وہ بیماریاں نہیں تھیں جیسے مثال کے طور پر قوم لوط میں تھی، لیکن یہ معاملہ سب سے زیادہ ان کے ہاں نمایاں تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اپنا پیمانہ پورا رکھو اور کسی کو تم کم مت دو، کسی کو تم نقصان میں نہ ڈالو۔ جب تم بیچ رہے ہو تو بیچنے میں زیادتی مت کرو، فراڈ مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو کو بالکل سیدھا رکھو، یعنی تم لوگوں کی نگاہ سے بچ کر غلط کام تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے بچو؟ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی نگاہ سے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کو چیزیں ان کی گھٹا کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت برپا کرو۔
یعنی وہی بات کہ دعوت تو ہے ایمان کی، ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہوتا ہے، عقل سوچتی ہے، سمجھتی ہے، اور دلائل کو اپنی شخصیت میں داخل کرتی ہے. شخصیت میں جو فطرت موجود ہے وہ ان دلائل سے اثر قبول کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان ایمان کی روشنی پاتا ہے. لیکن اگر فطرت بگڑی ہوئی ہو، ایک یا ایک سے زیادہ اخلاقی برائیوں کے غلبے کی وجہ سے، تو اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بار بار بتایا ہے کہ پھر ایمان اور ہدایت انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، آپ بے حیائی میں بہت آگے بڑھ گئے ہو، اور جو برائیاں ہیں اس کے نتیجے میں انسان کے اندر فطرت میں جو ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پیغمبر اپنے اپنے زمانوں میں جو لوگوں کے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ان سے اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق سنواریں. واتقوا اللہ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور دیکھو ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی، ان پچھلی نسلوں کو کہ جو تمہارے آبا و اجداد تھے اور جن کی بات کو تم بڑی اہمیت دیتے ہو، انہی کے راستے پر چل رہے ہو آنکھیں بند کر کے. قالو، انہوں نے جواب میں کہا، انما انت من المسحرین، تم پر تو جادو ہو گیا. یعنی جس طرح کی تم عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، اس سے تو لگتا ہے کہ تم سحر زدہ ہو گیا. وما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہماری طرح کے ایک انسانی تو ہو. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. جو کچھ باتیں کر رہے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہی ہے وہ مسئلہ جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا. انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. یہ کشمکش ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائش سے لے کر جب سے اس کی شعور کی آنکھ کھلتی ہے موت تک یہ سٹرگل جاری رہتی ہے، خیالات میں بھی اور رویوں میں بھی، اعمال میں بھی. لیکن اگر کبھی کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اتنا بگاڑ دے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس سٹرگل میں حق کا، سچائی کا، پاکیزگی کا ساتھ دے، وہ برائی اور گندگی کے آگے سرنڈر کر دے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے لگے. جب تک انسان کمزوری میں اپنی کمزوری مانتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے غلط ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو بچا لے، اس کو قوت دے دے، مضبوطی دے دے، تب تک تو ایمان ہے، ہدایت کا امکان ہے. لیکن جب انسان اپنی برائی کو جسٹیفائی کرنے لگے اور پھر اس پر مزید یہ کہ کوئی انسان کے جو ایک اعلیٰ اخلاق والا انسان ہے وہ سمجھائے تو الٹے اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کی مخالفت کرنے لگے، اس کو جھوٹا قرار دینے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی. اب یہ واپس نہیں ہونے لگے، سوائے اس کے کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بس پھنس گئے. یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ہماری طرح کے، وہ کچھ ایسے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں
کہ جو آگے بڑھ کر برائی کر رہے ہوتے ہیں، بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی مگر وہ ان سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ معاملہ ہوا قوم شعیب کے ساتھ بھی. فرمایا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اے شعیب تو پھر تم اسقط علینا کسفن، گراؤ ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا آسمان سے، من السماء، یعنی مطلب ہے کہ دھمکی دے رہے ہو تم ہم کو تو پورا کر لو پوری دھمکی. ایک تو اس کو کہتے ہیں نا چوری، اس پر سینہ زوری، یہ کرتے ہیں یہ بہت آگے بڑھ جانے والی بات ہے. آدمی اپنے اندر گلٹ محسوس کرے اور یہ سوچے کہ او خدایا گڑبڑ ہو گئی، یہ بندہ ٹھیک کہتا ہے تو ابھی غنیمت ہے. لیکن انسان مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جائے، یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آخری حد کو پہنچ جائے مخالفت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت بہت گڑبڑ ہے. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری جو کرتوت ہیں وہ خوب جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں پکڑ لیا ایک سائبان والے دن کے عذاب نے، وہ دن جس نے کہ ڈھانک لیا اور عذاب آیا ان کے اوپر. إِنَّهُ كَانَ عذاب یوم عظیم، وہ ایک عظیم دن کا عذاب تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جب عذاب آیا ہے تو اس کے بعد وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے. فرمایا کہ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں اپنے کفر اور انکار میں کہ ان تمام نشانیوں کو سننے کے بعد جو ان کے سامنے پچھلی قوموں کی داستانوں کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ یہ بات اصل میں ہو رہی ہے قریش کی لیڈرشپ کی. یہ صورتیں ہیں وہ صورتیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں نازل ہوئی، کہ جو آپ کے انذار عام کا دور تھا، جس میں ابھی مکے کے لوگوں کو اور خاص طور پر ان کی لیڈرشپ کو دعوت دی جا رہی تھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا رب بے شک وہ زبردست غالب ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے ترجیحی آیات، یعنی یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، جیسے سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ویسے ہی ہر داستان کے بعد ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب ان پیغمبروں کا، رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی داستانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک یہ جہان والوں کے رب کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا کلام. یعنی یہ جو ہم نے داستانیں بیان کی ہیں، یہ داستانیں سچی داستانیں ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے کہ ان داستانوں میں بتایا گیا ہے کہ رسولوں کے انکار کرنے والے وہ اللہ کی پکڑ عذاب سے دوچار ہوئے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ریالٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جن کے سامنے یہ پیغام پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی انکار پر اڑے ہوئے ہیں. لیکن اے پیغمبر آپ کو، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے
آپ کے ساتھیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو حقیقت میں جہان والوں کے رب کی طرف سے بڑے اہتمام کے ساتھ نازل ہونے والا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین، اور یہ روح الامین لے کر آئے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتے، وہ روح کی جو امانت دار ہیں، وہ لے کر اترے ہیں. یعنی یہ کلام ایک غیر معمولی کلام ہے، یہ پیغام ایک غیر معمولی پیغام ہے. یہ لوگ اگر نہیں مانتے، یہ ان کی بدنصیبی ہے. اس سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، یہ بھی منتظر ہیں اس کے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. تو اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اس میں ان کا نقصان ہے، یہ مارے جائیں گے. آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام یہ کلام لے کر آئے ہیں اعلیٰ قلب کا، یہ کلام نازل ہوا ہے آپ کے دل پر. یعنی وہ وحی آتی تھی اور آپ کے قلب مبارک پر اس وحی کو نازل کیا جاتا تھا. آپ کو یہ کلام یاد ہو جاتا تھا اور پھر آپ کو یہ کہا جاتا تھا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والے. یہ کلام ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں. یہ دیکھیے، انسان کو جب کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے اور دوسرے کو بات سننی ہوتی ہے، تو اتنا ہی اچھا کوئی مقرر کیوں نہ ہو، اتنا ہی باکردار انسان کیوں نہ ہو، بہرحال سننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں، اچھے انسان ہیں، اچھا بولتے ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں. بڑا فرق ہے اس میں اور اس بات میں. یہ بین ہی پروردگار عالم، ہمارے خالق کا کلام ہے. اس کے اپنے الفاظ ہیں، اس کی طرف سے یہ وحی آئی. تو آپ کے قلب مبارک پر ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، وارن کریں. بلسان عربی مبین، اور یہ کلام آیا ہے ایک واضح عربی زبان میں، ان لوگوں کی زبان میں، ایسی زبان میں جس میں کسی قسم کی کوئی اس میں کنجلک نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل واضح دھلی ہوئی زبان. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی، یعنی یہ پیغمبر جو تشریف لائے ہیں یہ اچانک نہیں آ گئے، بلکہ ان کے آنے کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. جو اہل کتاب اس سے پہلے اللہ کی پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان میں سے جو اچھے دیانتدار لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے اور مانتے بھی ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں. یہ سب کچھ جب واضح ہے تو پھر نہ ماننے کی کیا وجہ. فرمایا اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ ایک بڑی نشانی نہیں ہے یہ بات کہ بنی اسرائیل اس کو، ان کے جو علماء ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب اس کے بعد انکار کی کیا گنجائش ہے؟ ہم نے پچھلے پیغمبروں کی داستانیں بھی سنا دی، پچھلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے جو اچھے علماء ہیں وہ اس کو مانتے بھی ہیں. تمہاری اپنی زبان میں
تمہارے اس بندے پر یہ کلام نازل ہوا ہے جو تم میں سب سے بہترین انسان ہے، جس کے صادق اور امین ہونے، الصادق اور الامین ہونے کی تم خود گواہی دیتے ہو۔ اس کے بعد اگر تم انکار کرو گے تو پھر وہی تمہارا بھی انجام ہوگا کہ جو انجام ان قوموں کا ہوا جن کی داستانیں ہم نے تمہارے سامنے بیان کی۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، حامدی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 160 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا، سورہ الشعراء کا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ خدا کے بندو، کیا تم شہوت رانی کے لیے دنیا کے لوگوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ لوط نے جواب دیا کوئی پرواہ نہیں، میں تمہارے اس عمل سے سخت بیزار لوگوں میں سے ہوں۔ تب اس نے دعا کی میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل کے انجام سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر اس کو اور باقی سب لوگوں کو ہم نے ہلاک کر مارا اور ان پر پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی۔ تو کیا ہی بری بارش تھی جو ان پر برسائی گئی جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار اس میں شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح بن والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ پیمانہ پورا بھرو اور کسی کو نقصان دینے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور ہم تم ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اس صاحبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ یہ پہلوں کی سرگزشتیں ہیں، اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کو روح الامین لے کر اترا ہے تمہارے دل پر، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں
اور یہ اگلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے. کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی زہرا صاحبہ. سر السلام علیکم سر. صرف ہاں. یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جو ان کنٹریز میں رہ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے نا، مطلب قرآن کی روح سے. اور پھر ہمارے ملک کی بھی حالت ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر مطلب کوئی اچھی بات ہو رہی ہو، تو ہم کیا کریں ایسے میں؟ نہیں، ہجرت کا حکم تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مجبور کرے کہ آپ کوئی غلط کام کریں. اگر آپ کو آپ کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ہے، سہولت ہے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ اگر سمجھداری اور حکمت سے کام لیں تو آپ دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، تو آپ اپنا کام کریں. ہجرت کی تو اس وقت ضرورت پیش آئے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے لیے بحیثیت مسلمان زندگی گزارنا اب ممکن نہیں. یہ بھی ایک بڑی قابل بحث بات ہے کہ ہمارے اپنے جو معاشرے ہیں مسلمانوں کے، وہاں برائی زیادہ ہے اتنی کہ انسان ایک سچے انسان اور مسلمان کی حیثیت سے رہنا اپنے لیے بہت دشوار پاتا ہے. یا یہاں کا ماحول تو ظاہر ہے کہ جب حالات آئیڈیل نہیں ہیں تو پھر تو جو ریلیٹو صورتحال ہے مقابلتاً نسبتاً دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے اگر کوئی واقعی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے ناممکن ہو گیا تو وہ بے شک فیصلہ کرے، لیکن یہ لازم والی بات نہیں ہے. یہ اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے. یہ بہت کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسرے مسلمان ممالک سے آنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ یا ان کے بچے یا دونوں ویسٹ میں آ کر پہلے کی نسبت بہت بہتر مسلمان بن جاتے ہیں. الٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اب صورتحال ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دار الہجرت ہے اور باقی سارا دار الکفر ہے. ایسا نہیں ہے. السلام علیکم. میں پلیز اگر ہینڈ ریز کر دیں آپ. اچھا، آپ کو ہینڈ ریز نہیں کرنا آتا؟ نہیں، مجھے نہیں آتا ہینڈ ریز کرنا. اوکے، چلیے. اچھا، السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اس ٹاپک سے ہٹ کے دو صورتوں کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب؟ جیسے سورہ دیکھیے، فرقان اور سورہ شورا کا جوڑ ہے تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کی ہیں کہ ان دونوں کے مضامین میں بہت کچھ کامنالٹی، اشتراک ہے، اور ان کے آپس میں جوڑا ہونے کے پہلو سے بعض ایسے ریلیشنز بنتے ہیں کہ جس میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی سورہ الفرقان میں اور اس سورہ الشعراء میں ہم نے دیکھا کہ وہاں جن قوموں کا ذکر بالکل اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ ہوا، انہی قوموں کا ذکر اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ہوا. یہ تو ایک نمایاں بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مزید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس ارینجمنٹ میں ایک بڑا موقع ہے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں وہ کہ جو دونوں میں مشترک نظر آ رہی ہیں. بعض صورتوں کے جوڑے تو ایسے ہیں کہ جن کے جوڑا ہونا بالکل ہی واضح ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں. اسی طرح سے آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. لیکن ہر جوڑا سورہ میں ایسے بہت سے
فیچرز ہوتے ہیں، دونوں صورتوں کو جب ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ آ رہی ہیں، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ چلیے جی، انشاءاللہ پھر اگلے جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی، اور پاکستان میں جمعے کو صبح کے وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔